बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वीडियो में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ, बड़ी बरहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मारूजी हालात की वजह से हमें नज़र आई। वहाँ से जो एलामिया आया वो एलामिया बड़ा बरहम एलामिया है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो डीआईजी फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामाराई सी हुई, उस हंगामाराई के पीछे क्या वजह है? कुछ वजूहात तो इमरान शफकत साहब बता रहे हैं और कुछ वजूहात बताई हैं मुझे कुछ ऐसे लोगों ने जिनका ये कहना है कि डीआईजी साहब जो है वो किसी चीज़ की वजह से प्रॉब्लम में हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा उनका एक इंटरव्यू भी, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो उनको मेरी राय में नहीं करनी चाहिए थी, इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा मलिक रियाज, उसके लिए आज पहले से भी बुरी खबर है। एक बुरी खबर थी, अब एक मज़ीद बुरी खबर है मलिक रियाज के लिए। और बॉस वहीद बॉस, ये जो आपके सामने चेहरे आए ना, ब्लर्ड चेहरे, इनमें बगैर ब्लर का वहीद बॉस का चेहरा, वो भी मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम वहाँ अभी वीडियोस डालने की रफ्तार कुछ कम है, लेकिन वहाँ हम डॉक्यूमेंट्रीज़ कर रहे हैं और उसके अलावा हम प्रोफाइल्स करेंगे, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके अलावा यहाँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं। और मुझे अच्छा एक और चीज़ बतानी है आपको, मैं इस वीडियो के मौज़ूआत पर आगे बढ़ने से पहले बात करूँगा। मेरा ये जो इंट्रो है वही जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। आप में से बाज़ दोस्त कहते हैं ये बहुत तवील हो जाता है। बाज़ दोस्त, आप जाके कमेंट्स में देखेंगे आपको नज़र आएगा, वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा इंट्रो है, इसको तब्दील मत कीजिएगा। ना उस आयत कुरानी को, ना इस शेर को, ना इस इंट्रो को तब्दील मत कीजिएगा। आप में से बहुत से दोस्तों ने कहा तवील हो जाता है, इसलिए मुझे राय दे दीजिएगा कमेंट्स में कि इसको तब्दील किया जाए या नहीं। अब इस वीडियो के मौज़ूआत में सबसे पहले बात कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, मैं ये कह रहा हूँ इतनी बरहम क्यों, तो देखिए कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम भारतीय प्रॉक्सीज जो कर रही हैं, उनकी रोकथाम हो इस चीज़ के ज़रिए मुमकिन है। खित्ते में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, यानी भारत मसाइल पैदा कर रहा है अपने लिए भी, पड़ोसियों के लिए भी, पूरे खित्ते के लिए। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बताया गया। फिर एक और चीज़ हमें नज़र आई, ये ज़रा मुख्तलिफ है। हमारे वज़ीर दिफा, उन्होंने कहा था अफ़गान तालिबान की तस्वीर लगाकर, उस वक्त के अमरीकी रहनुमा की तस्वीर लगाकर, मुझे याद नहीं है कि उस वक्त उस तस्वीर में कौन था, लेकिन बहरहाल अमरीकी सेक्रेटरी की तस्वीर लगाकर कहा था ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। और हमने उनसे मुज़ाकरात किए, उनके साथ बैठे हैं, हमने उनसे बातचीत की है। अब हमने उनको तालिबान रिजीम वगैरह नहीं कहा, हमने कहा है अफ़गान तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। अफ़गान तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत, तो अब हमने उन्हें वहाँ पर मुसल्लत किए गए लोग ऐलान कर दिया है। ये पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी हमें पॉलिसी नज़र आ रही है कि वो क्या बता रहे हैं। और ये कहा गया साफ तौर पर, और ये बिल्कुल ठीक बात है, कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक़ रखता है। देखिए, ये इस तरह की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ये हमें क्यों नज़र आई है, इस तरह का हमें एलामिया क्यों नज़र आया है, क्योंकि ये मारूजी हालात की पैदावार है। मारूजी हालात क्या हैं? कराची में रेंजर्स के मरकज़ पर होने वाला हमला आवरों का एतराफ़ी बयान, अफ़गानिस्तान से उसके ताने बाने मिलना, भारतीय प्रॉक्सीज से उसके ताने बाने मिलना, वहाँ से जो पाकिस्तान से जुड़ी शख्सियात के बारे में बातें की जा रही हैं, वो तमाम बातें, तो इस पर रद्द अमल आया है। फोरम ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेरे तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक़ रखता है। मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाक़ी हिमायत का इयादा किया गया कि ये जारी रखी जाएगी, और कहा गया कि कश्मीरियों को सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीख
ایسا جسے منسوخ نہ کیا جا سکے، ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت دیا جائے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کانفرنس کے شرکا نے سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیا اور کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ جائز پانی کے حصے کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گے۔ انڈیا کو یہ بتا دیا ہے کہ پانی پر پاکستان کمپرومائز نہیں کرے گا۔ پانی پاکستان کی بقا کی، زندگی کی بات ہے، اس لیے اس پر کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ بھی بات ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ جو آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی بھی بات کی گئی، اور اس سلسلے میں بھی پیغام آیا۔ تو بہت جو کور کمانڈر کانفرنس ہوتی ہے ہر بار بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی ریفلیکشن ہوتا ہے، خطے کی صورتحال پر بھی ریفلیکشن ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، کیسے معاملات چلنے چاہیے، اس بارے میں بھی ریفلیکشن ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ ذرا ایگریسو انداز میں آنا تھا، معروضی حالات کی وجہ سے ایگریسو انداز میں آیا ہے۔ ایک دوسرا، ملک ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں نے آپ کو 5 پراپرٹیز پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ملک ریاض کی، جن کی کل نیلامی ہونے جا رہی ہے۔ دوسرا، کراچی میں بحریہ آئیکن ٹاور ملک ریاض کا، پاکستان کی سب سے اونچی عمارت اور سب سے پرشکوہ عمارت، یعنی آئیکن ہی ہے وہ۔ تو اس بحریہ ٹاؤن کی عمارت کا جب آپ پارک ٹاورز پر اور عبداللہ شاہ غازی، حضرت عبداللہ شاہ غازی، ان کے مزار کے ساتھ والی جگہ پر وہ دیکھتے ہیں، پورے کراچی میں آپ کسی بھی ذرا سی اونچی جگہ پر چلے جائیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا۔ یعنی میں جس بلڈنگ میں ہوں یہاں سے نظر آتا ہے، یہاں سے کوئی 24 کلومیٹر دور ہے لیکن نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کراچی میں کسی فلائی اوور پر موجود ہوں اور اگر سامنے کوئی اونچی بلڈنگ نہ ہو تو آپ کو بحریہ آئیکن ٹاور نظر آتا ہے۔ تو وہ بحریہ آئیکن ٹاور جس کی مالیت ہے 100 ارب 1000 کروڑ، وہ بحریہ آئیکن ٹاور نیب کے قبضے میں۔ ملک ریاض کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا مزید بری خبریں آ رہی ہیں، تب اس خبر کے اشارے موجود تھے، اس بارے میں پہلی بھی خبر آ چکی تھی، اب اس خبر کا مکمل طور پر سب سے بڑا حصہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تو نیب کے قبضے میں ملک ریاض کا بحریہ آئیکن ٹاور، اور ملک ریاض جو ہیں وہ عدالتوں سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تو ملک ریاض کو عدالتوں سے کوئی کامیابی ملتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ ملک ریاض نے سوشل میڈیا پر بہت زور دے کر بتایا کہ وہ سرنڈر نہیں کریں گے یا وہ ڈیمانڈز نہیں مانیں گے، نہ جانے وہ کن ڈیمانڈز کی بات کر رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ سسٹم عمران خان کے خلاف القادر کی وجہ سے ملک ریاض سے کچھ نکلوانا چاہتا ہے، وہ نہیں نکل رہا، تو اس لیے اب ملک ریاض کا بحریہ آئیکن ٹاور، وہ ویسی عدالت کے اندر تھا معاملہ، اتنی بڑی عمارت کا سب سے اوپر کا حصہ باقی تھا، ایک بڑا حصہ باقی تھا، اور اب وہ عمارت جو رکی ہوئی تھی وہ نیب کے قبضے میں ہے۔ تو یہ ہو گیا، کیونکہ ملک ریاض نے صرف یہ نہیں کیا کہ بحریہ آئیکن ٹاور بنایا، اس کے سامنے ایک انڈر پاس، فلائی اوور، پھر اس کے بعد وہاں سڑک، انڈر پاس کے اوپر برج، وہ تمام چیزیں وہ سب کا سب بحریہ ٹاؤن نے بنایا، اور سندھ گورنمنٹ ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ جو بحریہ ٹاؤن کراچی ہے اس میں اس آئیکن والے معاملے میں، پھر طارق روڈ پر، اللہ والی چورنگی پر، وہ تمام جگہوں پر جو ملک ریاض نے دھڑا دھڑ کراچی میں کام شروع کیا، سندھ گورنمنٹ ساتھ ساتھ تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ساتھ ساتھ تھے۔ پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا لائیے جرمانہ بھریے، تو سندھ گورنمنٹ نے کہا یہ جرمانہ ہماری زمین ہے، ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی، یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو عدالت نے کہا جائیے، اس پر ابھی بات ہونی ہے، یہ سب کچھ روک دیا تھا۔ لیکن ملک ریاض کے لیے ایز آئی ٹولڈ یو دیر از مور بیڈ نیوز ٹو کم، تو آ گئی ہے، ابھی بھی کہا جا رہا ہے دیر از مور بیڈ نیوز ٹو کم۔ تو یہ ملک ریاض کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ وحید باس کا ان بلرڈ چہرہ، وہ ان بلرڈ چہرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ وحید باس جو ہے، آج خبر آئی کہ یہ لاہور میں گردے فروخت کرنے کے کاروبار سے بھی جڑا ہوا ہے، اور اب ہمارے سامنے کیا آیا ہے کہ یہ جو ثاقب چدھڑ مومنہ اقبال والے معاملے میں ایم پی اے، ان کا بھی انٹرویو تھا
یہ گردے نکال کر بیچنے والے کاروبار میں مبینہ طور پر ٹیلی ویژن چینل پہ انٹرویو چلا تھا، اس وقت ملوث نظر آ رہے تھے۔ پھر ثاقب چدھر صاحب ہمیں اتنے بڑے کروڑ پتی نظر آئے کہ یہ جو دوسرا رشتہ قائم کرنے جا رہے تھے وہاں انہوں نے ملینز میں خرچے کیے، اس کے ثبوت وغیرہ نکال کر دیے۔ اور وہی ثاقب چدھر صاحب جو ہیں وہ اور وحید صاحب جو باس ہیں، وحید باس، وہ گردے نکالنے والے اس کام میں جہاں ڈاکٹر فواد تھے، ثاقب چدھر تھے، یہ اس میں بھی ملوث تھے۔ اور اب ان کی آپ دیکھ رہے ہیں ان بلرڈ تصویر، یہ باس ہے اور یہ باس اس میں بھی موجود ہے، وحید باس۔ تو یہ تو وہ جو سی سی ڈی نے کہا تھا عادی مجرم ہوگا تو وہ کام کیا جائے گا جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، پنجاب پولیس نے کہا تھا۔ تو یہ تو عادی مجرم ہیں، یہ تو بڑے مجرم ہیں، ٹھیک ٹھاک بڑے مجرم ہیں۔ تو اب ان کے کیس میں کیا ہوگا؟ سی سی ڈی تو خیر نہیں ہوگا، یہ تو بتا دیا گیا۔ سی سی ڈی کب ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ تو یہ وحید باس کا معاملہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بتایا جا رہا ہے صحافیوں کی جانب سے کہ فیصل کامران صاحب جو ہیں وہ جو صحافیوں سے بھڑ گئے اور وہ شریف خاندان کے لوگوں کو، اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کو بچاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ الزام تھا۔ اس میں عمران شفقت صاحب یہ کہتے ہیں کہ گریڈ 19 کے آدمی ہیں، گریڈ 20 کے عہدے پر ہیں، کیونکہ شریفوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ چھوٹے گریڈ کے بندے کو بڑا عہدہ دیتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ساتھ چلے۔ ایک یہ بات ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ جو صحافیوں سے احمد فراز صاحب جیو کے کرائم رپورٹر، بیسٹ کرائم رپورٹرز میں سے ایک، مجاہد جعفری صاحب سینئر کرائم رپورٹر، وہ دیگر لوگ جو ان سے باقاعدہ طور پر جھڑپ سی ہو گئی تھی پریس کانفرنس میں، اس سے پہلے ایک انٹرویو آج ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو دیا تھا فیصل کامران صاحب نے، وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس میں سوال ہوتا ہے صحافیوں کے بارے میں، اور فیصل کامران صاحب جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں میری رائے میں بہت ہی غلط ہے، بہت ہی غلط ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں رات کو گھر جا رہا ہوتا ہوں اور میری گاڑی کے پیچھے اگر کتے لگ جاتے ہیں اور وہ کتے بھونکتے ہیں، گاڑی کے پیچھے آتے ہیں، تھوڑا سا تھوڑے سے فاصلے تک ساتھ چلتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ کیا میں ان کتوں کے ساتھ اتر کے انگیج کروں؟ نہیں، میرا تو کوئی کام نہیں ہے، تو مجھے وہاں رکنا بھی نہیں ہے، مجھے ان کے ساتھ الجھنا بھی نہیں ہے، تو میں گھر چلا جاتا ہوں تاکہ اپنی اگلی انگیجمنٹ کی طرف جاؤں۔ تو یہ صحافیوں کے بارے میں جو سوال ہوا اس کے بعد انہوں نے جواب دیا۔ صحافی یہ کہہ رہے ہیں، صرف عمران شفقت صاحب نہیں، صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا سی ایم صاحبہ سے بڑا، میاں نواز شریف صاحب سے بڑا قریبی تعلق ہے، اور یہ سی ایم صاحبہ کو میڈم سی ایم نہیں کہتے جو سب کہتے ہیں، یہ سی ایم صاحبہ کو، مریم نواز شریف صاحبہ کو آپ ہی کہتے ہیں۔ تو صحافی تو یہ بھی سوال کر رہے ہیں بھائی اس کی بندے کی اپنی مرضی ہے یار، وہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ عمران شفقت صاحب کو، احمد فراز صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مجھے آپ ہی کہہ رہے ہیں، اور خود آفیسر کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو صحافیوں کو پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہے کہ وہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، میڈم سی ایم کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ صحافیوں کو یہ الزام ہے کہ یہ بہت قریبی ہیں اور ان کو فیور کیا گیا، اور یہ شریفوں کو اور ڈاروں کو، صحافیوں کا، سینئر صحافیوں کو یہ الزام ہے کہ فیور کر رہے ہیں۔ بہرحال انٹرویو میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ زبان بالکل بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔